یہ دنیا کی بے ثباتی یا عدم مساوات ایک دوست کا مشکل سوال کہ اگر کوئی پیدا ہونے والا پیدا ہوتا ہے تو منہ میں سونے کا چمچ لے کے پیدا ہوتا ہے، اور اس کے برعکس کوئی پیدا ہوتا ہے تو غربت کی گود میں آنکھ کھولتا ہے۔ کوئی پیدا ہونے والا پیدا ہوتا ہے تو حسین و جمیل پیدا ہوتا ہے، اور کوئی پیدا ہوتا ہے تو واجبی شکل و صورت لے کر پیدا ہوتا ہے، اور کوئی پیدا ہوتا ہے تو مکمل انسان پیدا ہوتا ہے، جبکہ کوئی پیدا ہونے والا پیدا ہوتا ہے تو کسی نہ کسی معلومی کسی نہ کسی مزدوری کے ساتھ پیدا ہوتا ہے۔ خدا نہ خواستہ کیا آپ کا خدا اتنا منصف مزاج ہے، اور اگر نہیں ہے تو یہ غیر مساوی تقسیم کیوں؟ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے دوست کے سوال کا جواب۔ السلام علیکم، محبت بانٹے اور محبت سمیٹنے والے تمام دوستوں کو جو دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج بزم قائم۔ دوستو، آج جیسا کہ آپ نے سنا کہ ایک دوست نے سوال کیا کہ آخر یار یہ دنیا کی بے ثباتی اس قدر کیوں ہے؟ کیوں اس طرح ہوتا ہے کہ کوئی انسان جو ہے پیدا ہونے والا منہ میں سونے کا چمچ لے کے پیدا ہوتا ہے، یعنی عمارت کی آغوش میں آنکھ کھولتا ہے، اور اگر کوئی پیدا ہونے والا پیدا ہوتا ہے تو غربت کی آغوش میں آنکھ کھولتا ہے۔ اسی طرح بہت سارے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ مکمل اپنے پوری جسامت کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں، اور کچھ لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ خدا انہیں کوئی محرومیاں دے کر پیدا کرتا ہے۔ اور اس کا سوال تھوڑا سا خطرناک کہہ لیں یا مبہم کہہ لیں، اس لیے کہ گویا خدا نہ خواستہ خدا کی ذات پر شک کرنے کے مترادف سوال کیا گیا۔ میں نے اپنی دانش کے مطابق جو میں سمجھتا ہوں یا جو ناقص علم کے مطابق میں جانتا ہوں، جس کا مختصر اور مدلل جواب جو ہے وہ یہ بنتا ہے کہ ہم دراصل خدا بزرگ و برتر کو اس کی تقسیم میں تلاش کرنے کی شاید کوشش کرتے ہیں، یا شاید ہم خدا کیا ہے، کون ہے، کیسا ہے، ایسا کیا ہے، ایسا کیوں ہے، تو اس کی اس تقسیم میں اسے ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور عموماً ہم نے ایک فقرہ سنا ہوا ہوتا ہے، اور ہمیں سنایا بھی جاتا ہے، ہم خود پڑھتے بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی رہنا چاہیے۔ اب اگر ہم تقسیم کی بات کریں تو سوال کرنے والے کا سوال کسی حد تک اس لیے درست ہوتا ہے کہ خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ کی ذات کوئی اتنی غیر منصف ہے کہ وہ ایسی غیر مساوی تقسیم کرے گی کہ کسی کو پیدا کرے گی تو مکمل خامیاں دے کر نہ مکمل پیدا کرے گی، اور کسی کو پیدا کرے گی تو مکمل خوبیوں کے ساتھ پیدا کرے گی۔ دراصل یہاں سے ہم ابہام کا شکار ہیں۔ ہم جس چیز کو خدا کی تقسیم کہہ رہے ہیں، دراصل یہ اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم نہیں ہے، یہ اس کی حکمت ہے، اور اپنی حکمتوں کو وہ رب کریم ہی بہتر جانتا ہے، کیونکہ وہی ذات علی کل شیء قدیر ہے۔ ہم اپنے عقل و شعور فہم کے مطابق اپنے مفروضات تو پیش کر سکتے ہیں، جو کچھ ہمیں سمجھ آتا ہے ہم وہ بیان تو کر سکتے ہیں، لیکن ہمارا کوئی بھی علم، کوئی بھی مفروضہ، کوئی بھی دعویٰ مکمل اس لیے نہیں ہو سکتا کہ ہمیں بنانے والا، اس کائنات کو پیدا کرنے والا، اس تخلیق کی ابتدا سے انتہا تک اپنی پلاننگ میں وہ یکتا ہے، اور وہی جانتا ہے کہ اس کی حکمتیں کیا ہیں۔ دراصل یہ اس رب کائنات کی غیر مساوی تقسیم نہیں ہے، یہ اس کی حکمتیں ہیں، یہ اس کی حکمت ہے کہ اس نے کس کو کس حال میں رکھنا ہے اور کب تک رکھنا ہے۔ ہم معصیت انسان کوشش کر سکتے ہیں اپنے حالات کی بہتری کے لیے، لیکن ہوگا پھر بھی وہی جو وہ رب چاہے گا، جسے عرف عام میں قسمت یا تقدیر کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ لک از ود ایوری ون سائڈ، اور وہ اپنی حکمت میں، اپنی پلاننگ میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ تو یہ تھا اس 2-3 سوالوں کا مختصر سا جواب۔ ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیے، اگر چینل اچھا لگتا ہے تو سبسکرائب بھی کیجیے، اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے، تاکہ اس طرح کی اچھی ویڈیوز جو ہے آپ کو ملتی رہیں۔ اجازت دیجیے، ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔